جب صدیوں کی غلامی نے مسلمانوں کی روح حریت سلب کر لی، جب پاؤں کی زنجیریں بھاری ہو گئی اور مایوسی کے اندھیروں نے آ گھیرا، تب تاریخ کے اوراق پر نمودار ہوا بر صغیر کا سب سے بڑا بطل حریت، جس نے انگریزوں کی مراعات کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا اور حاصل کر دکھایا مسلمانوں کے خوابوں کو، جس نے لرزا دیا باطل کے ایوانوں کو اور ہمیں تحفہ دیا ایک آزاد اسلامی مملکت کا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث محنت، لگن اور کاوشوں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد علی جناح تھا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک نامور وکیل اور سیاستدان تھے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام میتھی بائی تھا۔ آپ کے والد پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، جو نوابی ریاستیں گنڈل کاٹھیاواڑ گجرات کے ایک گاؤں پنیلی میں ایک جلاحہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ آپ کے والدین 1875 میں کراچی منتقل ہو گئے تھے اور کراچی منتقل ہونے سے پہلے ہی رشتہ ازدواج میں بندھ گئے تھے۔ کراچی کی معیشت ان دنوں خوب ترقی کر رہی تھی۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور بھی تھے، جن کا نام احمد علی، رحمت علی اور بندے علی تھا۔ آپ کی 3 بہنیں بھی تھیں، جن کا نام فاطمہ، مریم اور شیرین تھا۔ تمام بہن بھائیوں میں آپ کا دوسرا نمبر تھا۔ آپ کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے پاکستان اور بھارت کے گجرات میں بولے جانے والی کچھی زبان بولتے تھے اور بعد میں انگریزی زبان بولنے لگے تھے۔ سوائے فاطمہ جناح کے، قائد اعظم کے باقی بہن بھائیوں کے متعلق معلومات بہت ہی کم ہیں، جیسے کہ وہ کہاں رہے یا قائد اعظم کے وکالتی اور سیاسی میدان میں کامیابیوں کے وقت وہ آپ سے ملے بھی یا نہیں۔ لڑکپن میں آپ اپنی ایک خالہ کے یہاں بمبئی میں بھی کچھ عرصے رہے تھے، جہاں آپ گوکال داس طیج پرائمری اسکول میں پڑھے۔ بعد میں آپ نے کیتھیڈرل جون کنوینٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں آپ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی اسکول میں داخل رہے۔ آپ نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ قائد اعظم اپنے لڑکپن میں قانون پولیس کارروائیاں بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ دیتے اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ ایمی بائی سے شادی کے بعد آپ اپنے والد کی مرضی سے ایک برطانوی کمپنی میں نوکری کرنے کے حوالے سے لندن چلے گئے، لیکن آپ کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، کیونکہ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد آپ کی زوجہ ایمی بائی کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے نوکری چھوڑ کر قانونی پڑھائی شروع کر دی اور اسی دوران آپ کی والدہ میتھی بائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ آپ ویسے بھی بہت ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت کے کئی قصے زبان زد عام ہیں۔ آپ اپنے طالب علمی کے دور میں دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے۔ اس سیاسی رجحان میں جمہوری، قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی۔ اس دوران آپ دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا کرتے۔ ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناب وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہو گئے، اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حدت آمیز اور امتیازی سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ مغربی دنیا نے نہ صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا، بلکہ نجی زندگی میں بھی وہ مغربی لباس سے بے حد متاثر تھے۔ آپ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے
اپنی شخصیت اور لباس کا بھی بہت خیال رکھتے۔ 1895 میں آپ کو اپنے والد کی جانب سے خط موصول ہوا، جس میں آپ کے والد نے آپ کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ بے پناہ مالی تنگ دستی کا شکار تھے اور مزید آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے کراچی آنے کے بعد آپ نے کراچی میں مختصر قیام کیا اور پھر بمبئی چلے گئے۔ 20 سال کی عمر میں ہی آپ نے وکالت کی مشق شروع کی۔ اس وقت آپ شہر میں واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ آپ کے وکالت کے شروع کے 3 سال 1897 سے 1900 کچھ خاص نہیں گزرے تھے۔ سال 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ PS دستور کی نشست وقتی طور پر خالی تھی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں آپ کامیاب ٹھہرے۔ 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد آپ کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ کی حیثیت ملی۔ آپ نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ وہ تو روزانہ کی بنیاد پر 1500 روپے کمانا چاہتے ہیں۔ اس سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر خود پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا، کیونکہ آپ نے یہ بات اس واقعے کے تناظر میں کی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں آپ کو کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو تم کسی 3rd کلاس جج سے مخاطب نہیں ہو۔ تو آپ نے بھی بڑی شائستگی سے جواب دیا کہ جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی آپ کو خبردار کر سکوں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ سن 1920 تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے رہتے تھے۔ آپ نے 1904 میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آپ کا شمار کانگریس کے ان اراکین میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ سن 1906 میں آپ نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ آل انڈیا کانگریس اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ پھر مہاتما گاندھی کی ہندو پسند پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے کانگریس کو خیرباد کر دیا۔ سن 1906 میں آپ نے نواب سلیم اللہ کے گھر بننے والی مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ بالآخر سن 1913 میں آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والے معاہدے میثاق کے لکھنؤ کو مرتب دینے والے بھی آپ ہی تھے۔ اس معاہدے کے مطابق مسلم لیگ اور کانگریس برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے تک ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے۔ سن 1918 میں آپ نے اپنے سے 25 سال چھوٹی عمر رتن بائی سے شادی کی۔ رتن بائی نے اپنے خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم جناح اپنایا۔ ان سے واحد اولاد ایک بیٹی دینا واڑیا تھی، جو 15 اگست 1919 میں پیدا ہوئی۔ سن 1929 میں آپ کی دوسری بیگم مریم جناح کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی بہن فاطمہ جناح نے آپ کی اور آپ کی صاحبزادی دینا واڑیا کی دیکھ بھال شروع کی۔ سن 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں آپ نے دہلی میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ایک آزاد ریاست کا تصور تھا، جس میں تمام مذاہب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے خیال کی شدید مخالفت کی گئی۔ صرف کمیونسٹ پارٹی نے حمایت کا اعلان کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف کے بعد آپ برطانیہ تشریف لے گئے۔ پھر مسلم رہنماؤں کی بہت کوششوں کے بعد سن 1934 میں واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ ان مسلمان لیڈروں میں سر فہرست علامہ محمد اقبال تھے، جنہوں نے آپ کو ایک خط میں لکھا تھا، برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایک ایسے مسلم لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے۔ پھر آپ سن 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ سن 1946 کے انتخابات میں
مسلم لیگ کے مسلمانوں نے بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پھر آپ نے قیام پاکستان کے لیے براہ راست جد و جہد شروع کر دی اور آپ نے دو قومی نظریے کا اعلان کر دیا۔ اس وجہ سے کانگریس کے ہندوؤں کو بہت بڑا دھچکا لگا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو طرح طرح کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندوؤں کا منصوبہ مسلمانوں کو غلام بنانے کا ہے، جسے آپ نے تقریباً 15 سال پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ پھر سیاسی انتقامی کارروائیوں اور ہندو مسلم فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور بھارت دنیا کے نقشے میں دو الگ الگ مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ساری کامیابی کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کے سر جاتا ہے، جنہیں اب ہم بابا قوم یعنی قوم کا باپ کہتے ہیں۔ 15 اگست 1947۔ آزاد رہیں، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات میں کوئی 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی جسمانی صحت کو بے حد نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے اپنی قوم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سن 1930 سے ہی آپ مختلف بیماریوں کا شکار تھے۔ یہ بات صرف آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی ساتھیوں کو ہی معلوم تھی۔ آپ نے اپنی بیماری کا اعلان عام عوام میں نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان پہنچا سکتا تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خراب صحت کا معلوم ہوتا تو وہ یقیناً جناح کی موت کا انتظار کرتے، اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح بعد میں لکھتی ہیں کہ جناح اپنے کامیابی کے دور میں بھی سخت بیمار تھے۔ وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے اس طرح کام کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ جون 1948 میں آپ فاطمہ جناح کے ساتھ کوئٹہ روانہ ہوئے، جہاں کی ہوا کراچی کے مقابل سرد تھی، لیکن وہاں بھی آپ نے آرام نہ کیا، بلکہ آپ نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ دیگر افواج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی جان، املاک اور عزتوں کے محافظ ہیں۔ پھر 1 جولائی کو آپ واپس کراچی روانہ ہوئے، جہاں آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جلسے سے خطاب کیا، اور پھر اسی شام کینیڈا کے تجارتی کمیشن کی جانب سے آزادی کے حوالے سے منعقد ایک تقریب میں بھی شرکت کی، جو آپ کا آخری عوامی جلسہ ثابت ہوا۔ 6 جولائی 1948 کو آپ واپس کوئٹہ روانہ ہوئے، اور ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ مزید اونچے مقام زیارت منتقل ہو گئے۔ اسی دوران حکومت پاکستان کی
جانب سے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کے علاج کے لیے روانہ ہوئی۔ ڈاکٹرز نے مختلف ٹیسٹ کے بعد ٹی بی کی موجودگی اور پھیپھڑوں کا سرطان جیسی بیماریوں کی تصدیق کر دی۔ ان بیماریوں کی وجہ سے آپ کا وزن صرف 36 کلو گرام ہی رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے فاطمہ جناح کو آپ کے خیال رکھنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن قائد اعظم واپس کراچی جانے پر تذبذب کا شکار تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معالج انہیں بیکار اسٹریچر پر بیٹھا معذور خیال کریں۔ 9 ستمبر کو آپ کو نمونیا نے آ گھیرا۔ اب ڈاکٹروں نے آپ کو کراچی جانے کا مشورہ دیا، جہاں وہ آپ کا بہتر علاج کر سکتے ہیں، اور 11 ستمبر کو قائد اعظم کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ تھا کہ جناح کی کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے طیارے نے جب کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تو فوراً آپ کو ایک ایمبولینس میں لٹا دیا گیا، لیکن یہ ایمبولینس راستے میں ہی حیران کن طور پر خراب ہو گئی تھی۔ تب تک جناح اور ان کے رفقا متبادل ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ قائد اعظم کو کار میں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ سیدھے بیٹھنے کی حالت میں نہ تھے۔ وہ لوگ شدید گرمی میں ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ ان کے سامنے سے سینکڑوں گاڑیاں گزرتی رہی، جنہیں اس قریب المرگ کی پہچان نہ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ایمبولینس پہنچی اور قائد اعظم کو سرکاری گھر منتقل کیا گیا، اور پھر بالآخر پاکستان بننے کے صرف 1 ہی سال بعد دنیا کا یہ عظیم لیڈر 11 ستمبر 1948 کی صبح 10:20 پر انتقال کر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا آخری سفر شروع ہوا۔ عوام کا ایک سمندر تھا، ساتھ ساتھ اپنے اس رہنما کے جس نے خواب کو حقیقت بنا دیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہر سوگوار اپنے دل میں قائد اعظم محمد علی جناح سے کیے گئے اپنے اس عہد کی تجدید کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے انتھک محنت کرے گا جو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جسد خاکی کو ان کی ابدی آرام گاہ میں اتارا گیا۔ قائد اعظم کی غمزدہ بہن فاطمہ جناح اور بیٹی دینا واڑیہ بھی قبر پر موجود تھی۔ بانی پاکستان کو مسلح افواج کی جانب سے آخری سلامی دی گئی۔ ان کی قبر پر کئی دن تک مسلسل تلاوت قرآن اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ آج قائد اعظم کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان پر اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ تاریخ کے دھارے کو تبدیل کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے بھی کچھ دنیا کے نقشے میں ترمیم کرتے ہیں۔ ان میں بہت ہی کم لوگ نئی قومیت پر ملک تعمیر کرنے کا سہرا اپنے سر سجاتے ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں دلوائی آزادی بصیرت سے تدبر سے، ملا کرتی ہے یہ نعمت نصیبوں سے مقدر سے۔
یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے رویے جب بدلتے ہیں۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، تمہاری پھر ضرورت ہے۔ یہاں حالات ہیں ایسے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بس تمہیں یاد کرتے ہیں۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔